والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ سلسلہ وار ہم آپ کے سامنے سلطان المشائخ کی تعلیمات اور واقعات رکھ رہے ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اللہ تعالیٰ نے جو عالمگیر شہرت عطا فرمائی، تمام اقطاع عالم میں آپ کی عظمت و بزرگی کے چرچے ہو رہے ہیں اور آپ کی شان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ کی نسبت غلامی کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو اللہ نے ایسا فروغ دیا، آج دنیا کے کئی علاقوں میں سلطان المشائخ کے سلسلے کے وابستگان موجود ہیں، اور وہ برابر اس خانہ یغما سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محبوب الہی کے مستند حالات میں مشہور ترین کتاب سیر الاولیاء ہے، جو امیر خرد کرمانی نے تحریر کی، جس میں انہوں نے اپنے والد اور چچاؤں سے روایت کی جو محبوب الہی کے خاص حلقہ بگو شان میں تھے، اور دوسری خود آپ کے ملفوظات فوائد الفواد شریف جو امیر حسن اللہ سنجری نے تیار کی اور جمع فرمایا، اور دو کتابیں جو اتنی معروف نہیں ہوئی لیکن اہل علم کے نزدیک مشہور ہیں۔ ایک ہے درور نظامیہ علی شاہ جہاندار، اور دوسرے خوام العقائد شیخ العارفین حضرت خواجہ خوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمارے پاس یہ پیش نظر وہی کتاب ہے خوام العقائد، کہ جس کا آج 6واں باب ہے، اور اس باب میں ذکر ہے سلاطین و شہزادگان کا جو نظام الدین اولیاء سے ارادت رکھتے یا آپ سے وابستہ رہے، اور ان کے آپ کے ساتھ کیسے معاملات تھے۔ 74ویں حکایت اس میں انہوں نے بیان کی ہے سلطان علاء الدین کی۔ خلجی دور محبوب الہی کی ولایت کے دور کا وقت ہے، اور سلطان علاء الدین خلجی وغیرہ کے جو معاملات تھے اس کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اصحاب کے ضمیر پر روشن رہے کہ جب خدمت شیخ کی عظمت و جلالت کا ڈنکا دنیا بھر میں بجنے لگا، اور خاص و عام نے محبوب الہی کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو صاحب تخت و تاج سلاطین اور چتر و داواچ کے مالک شہزادے
خانان نامدار و ملوک شیخ کی کرامتوں کا مشاہدہ کرنے اور امتحان لینے کے بعد ان کے آستانے سے ماتھا ٹیکنے لگے اور پورے اعتقاد کے ساتھ خدمتگاری و ارادت کا دم بھرنے لگے۔ ان میں بعض کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر جو اصحاب ثروت ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، عمرہ ہوتے ہیں، وہ بہت جلد کسی کی طرف مائل نہیں ہوتے تاوقتے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کرامتوں کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ تو یہاں پر سلاطین اور ان کے شہزادوں کا ذکر ہے اس باب میں۔ اب یہاں پر سلطان علاء الدین کی حکایت لکھی گئی ہے کہ سلطان علاء الدین کے پاس جو لوگ تھے حاشیہ بردار، ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو محبوب الہی کے مخالفین میں تھے، اور وہ محبوب الہی کے متعلق مختلف باتیں سلطان تک پہنچاتے، اور سلطان یہ چاہتا کہ لوگ کسی جگہ اکٹھا نہ ہو، جمع نہ ہو۔ وہ اپنی حکومت کے لحاظ سے ڈرتے تھے کہیں لوگ بغاوت نہ کر دیں، تو اجتماع تو ہوں، اکٹھا ہوں، دعوتیں ہوں، یہ منظور نہ تھا۔ اور یہاں پر محبوب الہی کا معاملہ یہ تھا کہ بہت بڑا وسیع دسترخوان آنے جانے والوں کے لیے لگا رہتا، طرح طرح کے اس کے اوپر لوازمات رہتے اور لوگ مستفید ہوتے، کھاتے اور خانخواہ میں رہتے۔ اب سلطان نے کیا کیا؟ جاسوسوں کو مقرر کیا، جا کر دیکھیں ہوتا کیا ہے خانخواہ میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ والوں کی جو خانخواہیں ہوتی ہیں وہاں کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہتی، ہر چیز سامنے روشن ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، ہاں، کیونکہ ان کے کام ہی ویسے ہوتے ہیں جو اظہر من الشمس ہوتے ہیں، کسی چیز کو چھپا کر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی انہیں۔ تو اب وہ جاسوس آتے اور نظر رکھتے خانخواہ کے اوپر، کون لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، تمام چیزیں ہوا کرتی۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک جاسوس آ کر دسترخوان پر بیٹھ گیا کھانے کے۔ خواجہ محمد امام جو حضرت کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ وہ شخص جو صفِ نال میں بیٹھا ہے، آخری میں جو بیٹھا ہوا ہے نا چپلوں کے قریب میں، جاسوس ہے، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ سمجھ جاتے تھے خانخواہ میں جو آنے والا آدمی ہے کون کس نیت سے آ رہا ہے اور کون جاسوسی کے لیے آ رہا ہے اور کون جاسوس ہے۔ تو بتایا کہ فلاں شخص جو جاسوس ہے۔ محبوب الہی نے بلند آواز سے کہا تو کیا ہوا، یہاں سے کیا لے جائے گا اور کیا کہے گا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے ساتھیوں اور فرزندوں اور مریدوں کے ساتھ کھانا بیٹھے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نان و گوشت یعنی روٹی اور گوشت کھا رہے ہیں۔ تھی دو چیزیں، روٹی اور گوشت تھا، کہا کہ یہ چیزیں کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا مبشر یہاں آؤ۔ حضرت کے خادم خاص جو تھے خدمتگار مبشر رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے۔ مبشر دسترخوان پر حاضر رہتے تھے، آئے، آداب بجا کر کھڑے ہوئے، فرمایا ساتھیوں کے لیے نان اور شوربہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پسند نہ آئے، یعنی ہر شخص روٹی اور شوربہ نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ آئے، جاؤ دسترخوان پر تہاری کا اضافہ کر دو، تہاری جو گوشت ڈال کر بناتے ہیں چاول میں، اور 2 شخصوں کے سامنے 1 سینک تہاری کی ہونی چاہیے۔ حضرت نے دسترخوان میں اضافہ کر دیا، کہا کہ صرف گوشت اور روٹی رہتی تھی، کہا کہ تہاری کی بھی ایک پلیٹ دسترخوان میں رکھ دی جائے، 2 آدمی 1 پلیٹ میں کھا لیں۔ خدا جانے اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں ارشاد فرمانے لگے اگر مجھے عوام کا خیال نہ ہو کہ چرچا ہونے لگے، یعنی پبلسٹی بہت ہو جائے گی، چرچا ہونے لگے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو نعمت خواجہ کی قسم جو بابا فرید نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہاں سے شہر سے تندور لگوا دوں جہاں طرح طرح کی نعمتیں رات دن رہیں اور بندگان خدا کسی وسیلے کے بغیر وہاں آئیں، کھائیں اور ساتھ میں بند کر لے کر جائیں۔ کہا کہ اگر خیال نہ ہوتا لوگ پبلسٹی کر دیں گے، بہت ہی ہنگامہ کر دیں گے، تو پورے ہر جگہ تندور لگوا دیتے، تندور آگ کے چولہے لگوا دیتے اور ہر قسم کے کھانے مہیا کرتے، لوگ آئیں، کھائیں اور اپنے ساتھ بند کر لے جائیں۔ یہ خبر سلطان تک پہنچائی گئی، وہ تلملا اٹھا یہ سننے کے بعد، مگر چونکہ بہت ہی سمجھدار تھا، ضبط کیا۔ خدمت شیخ کو بھی یہ خبریں دی جاتی تھی کہ سلطان بہت جس بز ہو رہا ہے، سلطان بہت تلملا رہا ہے، بہت ہی پریشان متفکر ہے۔ خدمت شیخ بھی خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے، میں نے محبوب الہی کوئی جواب نہیں دیتے سلطان علاء الدین کو۔ ایک بار ایسے دسترخوان پر بیٹھے تھے، فرمایا مبشر یہاں آؤ۔ حضرت خواجہ مبشر رحمۃ اللہ علیہ
جو روزانہ آپ کی خدمت میں رہتے اور جو لوگ روزے رہتے ان کو سحری کا کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا سحری میں کیا کھاتے ہیں وہ لوگ؟ حلوائی پوری اور سموسے دسترخوان پر اضافہ کر دو. کہا کہ حلوہ اور پوری اور سموسے بھی دسترخوان پر بڑھا دو. ہر شخص کے سامنے 1 پوری 2 سموسے رکھ دیا کرو اور ان سے کہو یہ سحری کے لیے اٹھا رکھیں. جو سحری میں تو شاید ہو سکتا ہے بنتا لنگر نہیں ہوتا تھا زیادہ اہتمام، تو کہا کہ یہ سموسے اور پوری جو ہے وہ لے لیں، شام میں ہی دے دو انہیں، رکھ لیں گے اور سحری میں کھا لیں گے صبح میں. ایسا ہی کیا گیا. یہ خبر بھی سلطان علاء الدین کو پہنچی. سلطان علاء الدین نے اپنی فراست سے سمجھ لیا، مشہور تھا، چالاک تھا، چالاکی میں مشہور ہونے سے سمجھ لیا کہ کام خاص اللہ کے لیے ہے. جب تک کسی کو حق کی طرف سے کمال قوت نصیب نہ ہو یہ سب نہیں کر سکتا. اتنا بڑا وسیع لنگر چلانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ تو تائید یزدانی ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد و توفیق سے اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے کام ہو رہا ہے. اس کے بعد پورے اعتقاد کے ساتھ خدمت گاروں کی صف میں شامل ہو گیا. وہ بھی معتقد ہو گیا حضرت کا جو کچھ کے غبار اناد تھا وہ اس نے اپنے صاف کر لیا، اور جب تک زندہ رہا اپنی عقیدت میں ثابت قدم رہا. لا محالہ اس کا کوئی کام رکا نہیں، کوئی کاموں میں اس کی بھی رکاوٹ نہیں آئی. انہیں سلطان مشاہد کی کوئی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں بیٹوں خضر خاں اور شادی خاں کو شیخ کی خدمت میں بھیجا اور التماس کی کہ خدمت شیخ انہیں اپنی خدمت گاری میں قبول کر لیں، اپنے حلقہ ارادت میں لے لیں، قبول کر لیں. کچھ زمانے تک وہ آتے جاتے رہے دونوں شہزادے شادی خاں اور خضر خاں. پھر ایک دن دونوں نے التماس کی کہ ہم بندگان شیخ کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں. محبوب الہی نے فرمایا تم بادشاہ زادے ہو، شاہی ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہو، لشکر کشی اور جہانگیری تمہیں زیب دیتی ہے. لشکر میں جانا، لڑنا، جنگ کرنا یہ تمہارے لیے ہے. یہ تو یہاں تو کیا ہے، یہاں تو فقیری ہے، مسکینی ہے، خاکساری ہے، بیچارگی کا گھر ہے. تم اس کا تحمل کہاں سے کر سکو گے؟ یہ راہ تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں. بولے درویشی کی لائن، تم تو بادشاہ ہو، شاہی مزاج کے لوگ ہو، تمہیں تو آئے گا نہیں یہ زیب نہیں گا. انہوں نے چند بار ایسے ہی التماس کی تو محبوب الہی نے فرمایا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو. سلطان علاء الدین سے وہ گئے، اپنے والد سے مشورہ کیا. انہوں نے بھی ایسا کیا. سلطان نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ خدمت شیخ ذراہ کرم ان کو خدمت گاری میں قبول فرما لیں. دوسری بار وہ آئے والد سے مشورہ کر کے اور سلطان کی طرف سے ایک امیر کو بھی ساتھ لے کر آئے. سلطان نے اپنا نمائندہ بھیجا، امیر بھیجا، کہا کہ جائیں اور محبوب الہی کی خدمت میں جو ہے یہ معروضہ رکھیں، التماس کریں کہ انہیں آپ اپنے خادموں میں قبول کر لیں، خدمت میں لے لیں. چنانچہ جب امیر نے آ کر یہ معروضہ رکھا کہ سلطان خود چاہتے ہیں کہ شہزادوں کو آپ کا مرید بنائیں، آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور انہیں بیعت کیا اور مشائخ کا خرقہ تبرکاً عطا فرمایا. اب جو خرقہ جو دیا جاتا تھا تبرک کے طور پر بھی دیا جاتا ہے، خلافت کے طور پر بھی دیا جاتا ہے، محبت کی وجہ سے بھی دیا جاتا ہے. تو حضرت جو ہے تبرکاً بھی جو ہے خرقہ عنایت فرمایا کرتے تھے. 75ویں حکایت ہے. جب یہ شہزادے خدمت شیخ کے مرید ہونے کی سعادت سے مشرف ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو ہم یاران سلسلہ کی دعوت کریں. بادشاہ زادے تھے، شہزادے تھے. مرید ہونے کے بعد کہا کہ ہم تمام پیر بھائیوں کی اہل سلسلہ کی دعوت کریں گے. ہاں، ایک دوسرے کو بلانے سے کیا ہے، پیر بھائیوں میں محبت ہوتی ہے. ہاں، ملتے رہنے سے یہ دینی محبت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے واسطے محبت ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. احادیث پاک میں آتا ہے اعمال کی ترازو میں سب سے وزن عمل کیا؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت. مرید کی پیر سے محبت یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور پیر بھائیوں کی پیر بھائیوں سے ایک دوسرے سے محبت عقیدت یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے یا مال تجارت کے لیے، اس سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ کیا ہے کہ دونوں شہزادوں نے، شادی خاں اور خضر خاں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم یاران سلسلہ کی یعنی پیر بھائیوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا اچھا. اس بار تو چلے گئے، دوسری بار پوری تیاری کے ساتھ آئے اور غیاث پور کے جنگل میں خیمے لگا دیے. اب جتنا اطراف کا علاقہ تھا اس وقت جنگل کا، وہاں پر کیا خیمے لگا دیے. بارگاہ بن گئی اور 7 روز تک رات دن ہر طرح کی نعمتیں مہیا کر دی گئیں. اس کے بعد یہ دونوں بھائی خدمت شیخ میں حاضر ہوئے. عرض کیا خواجہ کے خدمتگاروں کی دعوت کے سب اسباب موجود ہو گئے ہیں. اب دیکھیں آپ، پوری تیاری انہوں نے 7 روز تک جو اس جنگل میں جو ہے
تیاری کی دعوت کی، کیونکہ مریدین بھی کافی تھے، ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہوا کرتے تھے، سب کی دعوت کر رہے تھے، تو بہت وقت لگا، 7 دن تک وہ تیاری کرتے رہے دعوت کی، اور اس کے بعد کہا کہ موجود ہیں، اب کیا حکم ہے، کب خرچ کیا جائے؟ محبوب الہی نے دن کا تعین فرمایا، بتا دیا کہ فلاں دن، اور انہیں واپس کر دیا۔ شہزادے سلطان کے پاس آئے اور یہ گزارش کی کہ کل خدمت شیخ کے مریدوں کی دعوت ہے، کل جو پیر بھائی آنے والے ہیں، حضرت کے تمام مریدین حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ سلطان نے کہا مبارک ہو، ضرور کرو۔ سب خانان نامدار اور عمرائے کبار کو طلب کیا اور فرمایا شہزادوں کے ساتھ جاؤ، کمر پر پٹکے باندھ لو اور درویشوں کی خدمت کرو۔ اب جتنے عمرا تھے دربار کے، ان سب کو بلا کر سلطان علاؤ الدین خلجی نے کہا تم دو بھی شہزادوں کے ساتھ رہو، اور شاہی انداز سے کمر پہ جس طرح جو ہے باندھتے ہیں، پٹکا جسے کہتے ہیں، باندھ کر یعنی کام کے لیے تیار رہنے کی علامت، تو کہا کہ اس طرح مکمل تیار ہو کر تمام درویشوں کی خدمت کرنا، اور بیٹوں سے کہا کہ تشت و آفتابہ خود اٹھانا، یعنی پانی ڈالنے کی سراہی اور کڑھائی جو ہوتی ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، خود اٹھانا، سب کے ہاتھ خود دھلانا، اور شربت اور پان اور میوہ جہاں تک ہو سکے درویشوں تک خود پہنچانا، کہا کہ خود لے جا کر دینا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کوئی خراب بات نہیں کہ میزبان خود جو ہے مہمان کی مہمانداری کے لیے کھڑا رہے اور ان کا خیال رکھے، اور جہاں تک ہو سکے خود پہنچانا، سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں باندھ کر ہر شخص کے سامنے رکھ دینا، کہا کہ نذرانہ بھی جو ہے دینا کھانا کھلانے کے بعد، ایسے نہیں کہ ویسے بھیجا دو۔ پھر سلطان نے ملوک عمرہ کی طرف رخ کیا اور کہا یہ سب خدمت تو مجھے کرنی تھی، مگر کیا کروں، میرا وہاں گزر نہیں ہے۔ کہا کہ یہ میں خود کرتا، لیکن محبوب الہی پسند نہیں کرتے تھے بادشاہوں کا خانخواہ میں آنا یا خود بادشاہوں کے دربار میں جانا۔ وہ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ آنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے، اور ہمارا جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ خود جاؤ، تم لوگ خدمت کرو۔ صبح کو ان شہزادوں نے سب لوگوں کو جمع ہونے کے لیے 3 مقامات تیار کیے اور خدمت شیخ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ محفل کا تمام انتظام مکمل ہو گیا ہے، صرف آپ کی تشریف آوری کا انتظار ہے، کیا حکم ہے؟ بولے پورا انتظام ہو گیا ہے دعوت کا، آپ تشریف لانا ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا بہت اچھا، سوار ہوئے اور جہاں سب اصحاب جمع تھے وہاں تشریف لائے۔ پھر خلق جمع ہو گئی، جب آ گئے آپ اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ شہزادے 4 بھائی ملک نائب کے ساتھ اور دوسرے خانان و ملوک نے کمر پر پٹکے باندھ کر تشت و آفتاب سنبھالے اور محبوب الہی کے پاس آئے اور آداب بجا لا کر کھڑے ہو گئے۔ محبوب الہی نے اشارہ کیا کہ ہاتھ دھلائیں، حضرت نے فرمایا شروع کیے ہاتھ دھلائیں۔ عمرہ اور خانان ہر صحن میں 10 20 مقرر تھے، ہر جگہ جو 20 10 جو ہے مقرر کیے گئے تھے، وہ وہاں ہاتھ دھلوا رہے تھے۔ خاص دسترخوان بچھائے گئے تھے۔ اب اس دعوت شاہی جو دعوت تھی درویشوں کی، اب اس کا حال لکھتے ہیں، کھانا، شربت، پان، میوے وہ خود پہنچا رہے تھے شہزادے۔ جب کھانا خرچ ہو چکا، شہزادوں نے زمین بوس ہو کر سما کی اجازت طلب کی۔ اب کھانا کھانے کے بعد شہزادوں نے کہا کہ حضور محفل سما کا آغاز کیا جائے، اجازت دے۔ محبوب الہی نے فرمایا اچھا۔ وہ آداب بجا لا کر واپس ہو گئے، قوالوں کو جمع کر کے لائے، سما شروع ہوا۔ بعض مخالفین بھی کچھ مجموعے کا امتحان لینے کے لیے اور بعض شہزادوں اور عمراء و ملوک کی خوشنودی کے لیے جن کے یہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا اس مجمع میں حاضر ہوئے۔ اب اس میں کیا ہے، مخالفین بھی آئے، وہ امتحان لینے کی غرض سے بھی آتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جا کر دیکھیں گے تو اسے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جو مخالف تھے وہ بھی اس دعوت میں آئے، بعض لوگ دیکھنے کے لیے آئے دعوت کیسی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح جو ہے ہر قسم کے لوگ، اور بعض تو مجبوری کو آ گئے، آنا نہیں چاہتے تھے درویشوں کے پاس، فقیروں کے پاس، لیکن کیا کریں کہ بادشاہ زادے خود انتظام کر رہے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لیے اکثر دیکھتے ہیں آپ آج بھی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ایسے لوگ جو بزرگوں کے قائل نہیں ہیں، نثر و نیاز کے قائل نہیں ہیں، فاتحہ درود کے قائل نہیں ہیں، وہ جو ہے منکرین بھی جو ہے اب بعض بڑے آدمی دعوت کرتا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے، بولے تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نظروں میں آ جائیں گے، بولے ہماری دعوت میں نہیں آئے تھے، حالانکہ اعتقاد نہیں رکھتے ان چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی بحالت مجبوری انہیں ان کے ساتھ لگے رہنا پڑتا ہے، بارگاہوں کو بھی جانا پڑتا ہے، یا جو ہے نیازوں میں بھی شرکت کرنی پڑتی ہے، یا جو ہے یہ جو فاتحہ دلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا پڑتا ہے۔
تو یہ مجبوری کے تحت بھی بہت سارے لوگ جو ہے آ جاتے ہیں، بس خوشامدی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تیار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہاں پر بھی ہوا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے سب لوگ جو ہے عمرہ جو تھے وہ آئے، حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شہزادے اور ملوک و عمرہ کھڑے ہو کر درویشوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اس پر تعجب کر رہے تھے، بولے کیا ہے، بادشاہ کے بیٹے خدمت کر رہے ہیں درویشوں کی۔ اسی میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور محبوب الہی وہاں سے اٹھ کر اپنی خانقاہ میں آ گئے۔ ظہر کا جیسے وقت ہو گیا ہے، صبح کی دعوت تھی، ظہر کا وقت ہوتے ہی جو ہے سلطان المشائخ جو ہے آ جاتے ہیں اپنی خانقاہ میں۔ جب ملک نائب فوجیں لے کر معبر کی طرف گیا تھا، چند مہینے گزر گئے، اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ سلطان علاء الدین کو فکر اور پریشانی ہونے لگی۔ مولانا حمید الدین صدر جہاں کو شیخ کی خدمت میں بھیجا، جو بڑے مولانا تھے، صدر جو قاضی ہوتے ہیں صدر جہاں جنہیں کہا جاتا، حکومت کا سب سے بڑا جو ہے عالم جس کو حکومت مقرر کرتی ہے، صدر قاضی، صدر جہاں جسے کہتے ہیں۔ حمید الدین صدر جہاں کو محبوب الہی کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ میری طرف سے محبوب الہی سے گزارش کرو اور کہو کہ خاصی مدت ہو چکی ہے، ہمارے پاس 50,000 سوار معبر کی طرف گئے ہوئے تھے، اس مدت میں مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ 50,000 کا لشکر گیا ہوا ہے، کوئی اطلاع ہی نہیں ہے۔ التماس یہ ہے کہ حضرت شیخ توجہ فرمائیں تاکہ اس لشکر کی سلامتی کی خبر مل جائے، وہ لشکر کا ہوا کیا، جیتے یا ہارے کوئی خبر نہیں ہے، آپ جو توجہ فرمائیے تاکہ اطلاع مل جائے اور دیکھوں کہ خدمت شیخ کیا فرماتے ہیں۔ صدر جہاں آئے، معروضہ جو تھا خدمت شیخ میں محبوب الہی کے پاس پیش کیا۔ محبوب الہی نے اقبال کو اشارہ کیا کہ وہ قاضی کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیں۔ صدر جہاں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ محبوب الہی نے حکایت شروع کی، وہ ختم ہوئی تو دوسری اسی طرح چند حکایتیں بیان فرمائیں۔ جیسے طریقہ تھا محبوب الہی حکایتیں بیان فرماتے تھے، تو محبوب الہی نے جو کھانا کھا رہے تھے صدر جہاں اور یہ حکایتیں بیان فرما رہے تھے سلطان المشائخ۔ اسی ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی مہم کے لیے کسی طرف لشکر بھیجا تھا، کچھ زمانہ گزر گیا، بادشاہ کو لشکر کی خیر خبر نہیں آئی۔ اس شہر میں ایک بزرگ تھے، بادشاہ نے اپنے حاجب کو ان بزرگ کے پاس بھیجا اور کہا ہمارا سلام اور دعا ان کو پہنچاؤ اور لشکر کی خبر نہ ملنے کا حال بیان کرو۔ جو حاجب تھا، جو خادم تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ ان بزرگ نے حاجب سے فرمایا 40 دن کے بعد لشکر کی خبر آ جائے گی۔ خدمت شیخ نے ایک قصہ بھی ختم کر کے دوسری حکایت شروع کر دی، یہاں تک کہ صدر جہاں کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اقبال نے صدر جہاں کے ہاتھ پر رخصت کا بیڑا رکھ دیا، پان کا بیڑا وغیرہ جو دیتے تھے، بولے طریقہ تھا کھانے کے بعد بیڑا دیتے تھے، اور کہا بسم اللہ۔ صدر جہاں اٹھے اور زمین بوس ہو کر واپس ہو گئے، زمین کو چما خدمت کی اور چلے گئے۔ چونکہ شیخ کا رعب مانے تھا، سلطان کی عرضداشت کا جواب دوبارہ پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی، اور پوچھ بھی نہیں تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ حضرت نے بیان کر دیا، بشارت دے دی ہے، اطلاع دے دی ہے۔ شیخ کی حضوری میں یہ تھا کہ جو بھی علماء اور ملوک یا دوسرے لوگ آتے، شیخ کے رعب کی وجہ سے کچھ عرض کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ آپ کا رعب بہت ابتدا ایسا تھا، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی محبوب الہی کے سامنے۔ الغرض مولانا حمید الدین سخت حیران ہوئے کہ خدمت شیخ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اب میں سلطان سے کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ حضرت بولے ہی نہیں لشکر کے متعلق کیا ہوگا، اور جا کر بادشاہ کو سنانا ہے، حضرت نے کچھ کہا ہی نہیں تو پھر کیسے سناؤں۔ سلطان کے پاس گئے، سلطان نے پوچھا محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ مولانا حمید الدین نے کہا اس بارے میں تو کچھ نہ فرمایا، یعنی جو مدعا لے کر گیا تھا، جو عرضی لے کر گیا تھا، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا۔ سلطان کو اور بھی سخت پریشانی ہو گئی۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے مولانا حمید الدین سے کہا خدمت شیخ نے تم سے کیا حکایتیں بیان کی؟ غور کیا اور کہا کہ کچھ حکایتیں وغیرہ بیان کی کیا؟ محبوب الہی جانتے تھے، وہ حضرت حکایت کے انداز میں بولتے ہیں، جو بھی بولنا ہو، تو کہا کہ کچھ حکایتیں بیان کی، سناؤ۔ مولانا نے وہ حاجب والا قصہ جو سنا تھا وہ بھی بیان کیا۔ جب سلطان یہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا مولانا خدمت شیخ نے محبوب الہی نے اس مسئلے میں جو جواب ہو سکتا تھا وہ فرما دیا، مگر تم اسے سمجھ نہیں سکے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جو مولانا گئے تھے کھانے میں مشغول تھے، انہوں نے توجہ نہیں دی، حضرت نے تو بیان کر دیا تھا، اب سلطان نے سنا اور سن کر سمجھ گیا کہ حضرت نے جو ہے اطلاع دے دی ہے۔ سلطان نے شیخ کے ارشاد کے مطابق 30 دن کے بعد حکم دیا کہ دہلی سے بیانہ تک دھواوے کی جگہ سوار کھڑے رہیں کہ ملک نائب کے عریضے آتے ہوں گے۔ 30 دن ہو گئے، کہا کہ راستے پہ جو ہے وہ
خاصی لانے کے لیے سوار وغیرہ جو ہے، کیونکہ وہ چٹیاں آئیں گی تازہ دم ہو کر، لانے کے لیے سہولت ہو، جگہ جگہ جو ہے وہ گھوڑوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ 40ویں دن غروب آفتاب کے وقت ملک نائب کے عرائض آئے، جیسے کہ شیخ کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اس کے مطابق 40 دن لشکر کی سلامتی کی خبر سلطان کو مل گئی۔ حضرت نے فرمایا 40 دن میں اطلاع آئی تھی وہ حکایت میں، تو اسی طرح 40 دن میں جو ہے سلطان علاء الدین خلجی کو بھی اطلاع مل گئی کہ جو ہے سب خیریت سے ہیں، اور اس طرح جو ہے اس لشکر کی آپ کو معلومات ہوئی۔ تو یہ تھا سلطان علاء الدین کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد وہ حکایتیں ہیں جس میں ظالم خان نے جو ہے خضر خان اور شادی خان کو جو تکلیفیں دیں اور قید میں ڈالا کرا، اور اس کے بعد ان کا کیا ہوا، وہ تمام معاملات جو ہے اس میں حکایتیں آئی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد کے واقعات اور دیگر واقعات حضرت نے جو ہے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعاز منوز جملہ جہاں آمین بعد سلطان المشائخ محبوب الہی کا عرس شریف ہونے والا ہے، آنے والا ہے، تقاریب اس کی تمامی حضرات کو اللہ تعالیٰ محبوب الہی کے عرس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشنائی۔